اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ آزمائش پر ثابت قدم رہیے، یہ امتحان پہلے بھی ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ آج جو واقعہ میں سنانے لگا ہوں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان افروز واقعہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، اور اگر تمہیں اس کے بارے میں ڈر لگے کہ فرعون کے فوجی اس کو قتل نہ کر دیں تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اسے پانی میں ڈال دینا۔ اور آگے فرمایا يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَعَدُوٌّ اللَّهُ، اس کو جو پکڑے گا وہ میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا۔ اور ساتھ تسلی بھی دیتے ہوئے کہا وَلَا تَخَافِي، ڈرنا بھی نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم زدہ بھی نہیں ہونا۔ أَنَا رَاوَدتُّهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تیرے پاس لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ فِي الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے تو اسے رسولوں میں سے بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تو ایک عورت تھی نا، وہ ذہن میں سوچ سکتی تھیں کہ اے اللہ، اگر آپ نے اس کو رسولوں میں سے بنایا ہے تو فرعون کا کوئی فوجی ادھر آ ہی نہ سکے، یا اے اللہ میں اسے کسی غار میں رکھ آتی ہوں اور ادھر کوئی جا ہی نہ سکے، یا میں اسے گھر کی چھت پر رکھ دیتی ہوں تاکہ بچہ محفوظ رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچے کو پانی میں ڈالنا ہے۔ عقل کہتی ہے پانی میں تو بچہ ڈوب جاتا ہے، اچھا اس کو صندوق میں ڈالتی ہوں، صندوق میں ڈالے گی تو اس کے اندر پانی بھر جائے گا، اگر سارے سوراخ بند کریں تو ہوا کے اندر نہ جانے کی وجہ سے آکسیجن نہیں مل سکے گی، جس کی وجہ سے بچہ مر جائے گا۔ عقل تو یہ بھی کہتی ہے یا تو یہ پانی کی وجہ سے مرے گا یا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے مرے گا، تیرا بچہ باقی نہیں بچے گا۔ لیکن اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کیا اور اپنے جگر گوشہ کو دریا کے اندر ڈال دیا اور واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا، 400 غلام اس کے آگے پیچھے ارد گرد تھے، اور انہوں نے جب صندوق کو دیکھا تو اٹھا لائے اور فرعون کے سامنے پیش کیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، اس میں ایک حسین و جمیل بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اے پیارے موسیٰ ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو زیبائی عطا کر کے ایسا دلکش بنا دیا تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ دل دے بیٹھتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی فرعون کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی لا تقتلوہ، تم نے اسے قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات سن کر فرعون نے سوچا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں تو یہ ہماری حکومت ہم سے نہیں چھینے گا کیونکہ ہمارا ممنون احسان ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرتے، اس کی عقل نے اسے دھوکہ دے دیا۔ ہزاروں بچوں کو قتل کروانے والا کتنے آرام سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ فرعون کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اس کے جواب میں کہا قرۃ عین لک، یہ تیری آنکھوں کی تو ٹھنڈک ہے، لا حاجۃ لی، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ روح المعانی میں لکھا ہے جب فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک کہا تھا
اس وقت اگر فرعون بدبخت صرف ہاں کر دیتا تو اس ہاں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما دیتا۔ کیونکہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش ہوئی تھی، اس لیے فرعون نے اس خوشی کی وجہ سے وہاں پر موجود 400 غلاموں کو تو آزاد کر دیا۔ تفسیر میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بچپن میں تھے، جب وہاں پہنچے تو 400 غلاموں کی آزادی کا سبب بن گئے۔ اسی طرح اللہ والے جس آبادی میں چلے جاتے ہیں اس آبادی کے لیے نفس اور شیطان کی غلامی سے آزادی پانے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں لے جایا گیا تو انہیں دودھ پلانے کے بارے میں فکر ہونے لگی۔ عورتوں نے انہیں دودھ پلانا چاہا مگر انہوں نے دودھ نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے ان پر دوسری عورتوں کا دودھ حرام فرما دیا تھا۔ فرعون بڑا پریشان ہوا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اس نے کہا کچھ اور عورتوں کو بلاؤ۔ چنانچہ کئی عورتوں کو بلایا گیا لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ فرعون اور زیادہ پریشان ہوا، اسی حالت میں رات گزر گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت ہی زیادہ پریشان حال تھی، دکھ اور غم کے ساتھ صبح کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل پر گرہ نہ دے دیتے، اس کے دل کو سکون نہ دے دیتے تو وہ اپنا راز کھول ہی بیٹھتی، یعنی وہ رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ربط و قلوب عطا فرما دیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کا پتہ تو کرو۔ بیٹی اپنے بھائی کا پتہ کرنے محل میں آئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی اور اس نے فرعون کے محل میں جا کر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ عورتیں ان کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ دودھ نہیں پی رہے اور فرعون بہت پریشان بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون سے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس بچے کو دودھ پلائیں گی، وہ اس کی اچھی پرورش کریں گی اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ جب اس نے یہ کہا کہ وہ اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے تو فرعون کو بات کھٹک گئی۔ چنانچہ وہ کہنے لگا اچھا کیوں خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ اس نے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور کہنے لگی کہ ہم آپ کی رعایا ہیں، اگر ہم ہی خیر خواہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کی خیر خواہی کون کرے گا؟ فرعون کہنے لگا ہاں بات تو ٹھیک ہے، اچھا جاؤ جس کو چاہو بلا کر لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی ہوئی گھر آئی اور کہنے لگی امی جان چلیں، بھائی دودھ نہیں پی رہا۔ چنانچہ آپ کی والدہ آئیں، انہوں نے دودھ پلانا شروع کر دیا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون بہت خوش ہوا، چلو پریشانی تو ختم ہو گئی۔ 2-3 دن تو اس نے محل ہی میں دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں تو اپنے گھر میں جا کر رہوں گی، مجھ سے تو محل میں نہیں رہا جاتا۔ فرعون کہتے ہیں اچھا پھر تو اس بچے کو بھی ساتھ لے جاؤ، اپنے گھر جا کر تم اس کو دودھ پلاتی رہنا، میں نے خزانے سے تمہاری تنخواہ مقرر کر دی ہے، لہذا میں ہر مہینے تمہاری تنخواہ بھیج دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غم زدہ نہ ہو، وَلِتَعْلَمْ، اور وہ جان لے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا انعام دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دگنا انعام کیسا؟
فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیکھو کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور اسے خزانے سے تنخواہ بھی ملتی تھی۔ ہمیں اپنے اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہم یوں ہو جائیں جیسے ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہے، حتیٰ کہ کوئی ہمیں سولی پر چڑھا دے یا کوئی زندہ حالت میں ہمارے جسم سے کھال اتارنے کی کوشش کرے، ہم پھر بھی دل میں ایمان کو مضبوط رکھیں۔ ہم یہ کہیں کہ تو ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن ہمارے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔